اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا۔ ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر روایتوں میں یہ دعا ذکر کی گئی ہے کہ پروردگار اس مہینے کو ہماری زندگی کا آخری مہینہ قرار نہ دے اور آخری رمضان قرار نہ دے، بلکہ اس طرح کے بابرکت اور بارحمت مہینے ہماری زندگی میں آتے رہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہے تو پروردگار ہمیں مرحوم فرما، اپنی رحمتوں میں غرق فرما، ہمیں محروم نہ کرنا کہ ہم تیری رحمتوں سے اور تیری عنایتوں سے اور تیری برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ جو ماہ رمضان اختتام پذیر ہوتا ہے، انسان کے دل میں یہ غم ہونا چاہیے کہ وہ ماہ رمضان سے دور ہو رہا ہے یا ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان کو انبیاء علیہم السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اولیاء اور اللہ کے محبوب بندوں کے لیے مکمل اور کمپلیٹ ماہ رمضان کو عید قرار دیا ہے۔ جس طرح چوتھے امام نے جو سلام کیا ہے وہ سلام یہ کہہ کر کیا ہے کہ اے اولیاء اللہ کی عید تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ تو ماہ رمضان کے اختتام پر سلام کیا جاتا ہے، ماہ رمضان کو خدا حافظی کی جاتی ہے اور ماہ رمضان کی برکتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور حکم پروردگار یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اختتام پر عید بھی منائی جائے، رسمی طور پر ایک جشن منایا جائے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی، جن لوگوں نے ماہ رمضان کی عزت کی، اس کی رسپیکٹ کی ہے، ان کو حق ہے کہ ماہ رمضان کے اختتام پر وہ عید منائے، جسے عام طور پر عید الفطر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ماہ رمضان کے آخر میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور تکبیر کے ذریعے سے تحلیل و تقدیس کے ذریعے سے ماہ رمضان کو خدا حافظ کہا جائے۔ تو عید الفطر یعنی در حقیقت ماہ رمضان کی میں اصلاح نفس، سیلف پیوریفیکیشن میں کامیابی کا جشن منایا جاتا ہے۔ جس طرح سورہ اعلیٰ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہوا، سکسیسفل ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنی ٹریننگ کی، اپنے نفس کو سدھارا، سنبھالا اور سجایا۔ بعض روایتوں میں تزکا سے مراد زکوٰۃ فطرہ بھی لیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے اختتام پر یا عید الفطر کے دن جو لوگ نماز عید کا اہتمام کرتے ہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ ان پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی عطا کرے، جسے فقہی زبان میں زکوٰۃ الفطرہ کہا جاتا ہے۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد یہ زکوٰۃ انسان پر واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ الفطرہ در حقیقت انسان کے مال کو بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روایتوں میں ہے کہ روزہ انسان کے بدن کی زکوٰۃ ہے اور فطرہ انسان کے مال کی زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ در حقیقت انسان کے مال کو پاک بھی کرتی ہے
اور انسان کے مال کو بچاتی بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ اس بات کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نے دعائیں کی کہ پروردگار ہر غریب کو امیر بنا دے، ہر محتاج کی مدد فرما، یہ دعا ہم نے کی ہے۔ اور عید الفطر کے دن ہم عملی طور پر اس دعا کے قبولیت کے لیے اقدام کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ پروردگار ہم صرف دعا نہیں کر رہے ہیں، جب وقت پڑتا ہے مدد کرنے کا، ہیلپ کرنے کا، اپنی دولت کو شیئر کرنے کا، تو اس کے لیے ہم تیار بھی ہیں، ذہنی طور پر، فکری طور پر اور پریکٹیکل طور پر۔ تو اس اعتبار سے بھی اس زکوٰۃ کی اہمیت ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو عملی شکل دے رہے ہیں۔ اور جو سب سے اہم نقطہ جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ عید در حقیقت خوشی منانے کا دن ہے، خوش ہونے کا دن ہے، اس لیے کہ جو لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں، جو لوگ سرٹیفکیٹ اللہ کی بارگاہ سے لینے کے حقدار ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر خوشی کا احساس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کر سکے، اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی مدح میں ان کا نام لکھا جا رہا ہے۔ تو خوشی کے موقع پر بہترین کام جو انسان کر سکتا ہے وہ یہ کہ دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرے۔ عید خوش ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید خوشی منانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو خوش کرنے کا نام بھی ہے۔ در حقیقت عید اسی وقت عید ہوتی ہے جب انسان کی خوشیوں میں وہ لوگ شریک ہو جائیں جو کسی مجبوری کے بنا پر خوشی آج کے دن نہیں منا سکتے۔ تو عید الفطر یعنی اپنے ساتھ غریبوں کو کر لینا، اپنے ساتھ محتاجوں کو کر لینا کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، تاکہ اجتماعی صورت میں انسان جو ہے وہ خوشی منا سکے اور عید منا سکے۔ اس لیے کہ عید الفطر کسی خاص طبقے کی، کسی خاص گروپ کی عید نہیں ہے، بلکہ عید الفطر تمام مسلمانوں کی عید ہے۔ نہ تنہا یہ تمام مسلمانوں کی عید ہے، بلکہ اس کی عظمت اور اس کی قدر اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس عید کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مناجات کی قبولیت کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے۔ یعنی یہ دن عید الفطر کا وسیلہ بنتا ہے انسان کی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے۔ تو عید الفطر میں جو دو کام ہمیں کرنا ہے، ایک شب عید عید الفطر کی انسان فطرہ ادا کرے، اور دوسرے عید الفطر کے دن صبح انسان عید کی نماز ادا کرے۔ ان دونوں چیزوں کی طرف ہمیں مختصر وقت میں اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ فطرہ دے سکتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں فطرہ دینے کی، وہ 3 کلو اناج، راشن جسے چاول کہیے یا آٹا کہیے، راہ خدا میں دیں، اپنے ہر فرد کے لیے اپنا فطرہ ادا کریں، اور وہ ہر ان کا فطرہ ادا کریں جو لوگ اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں، اس کے بیوی، اس کے بچے اور وہ کام کرنے والے جو اسی کے یہاں رہتے ہیں اور اسی کے گھر میں کھاتے ہیں، اور ان کو شیلٹر بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ چاہے گھر میں رہنے والے میرے ڈیپینڈنٹ، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، سب کا فطرہ مجھے ادا کرنا ضروری ہے۔ شب عید واجب ہوتا ہے فطرہ، اور عید کی جو لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں وہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرہ ادا کر دیں۔ جو لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے وقت ہے کہ وہ ظہر کی نماز سے پہلے تک یہ فطرہ ادا کر دیں۔ فطرہ ایک مستحق کو دیا جاتا ہے جو شیعہ اثنا عشری ہو، مومن ہو، اس کو دیں فطرہ، جو فطرے کو گناہ میں استعمال نہ کرتے ہوں۔ فطرہ اس کو دیں جو کھلم کھلا گناہ نہ کرتے ہوں، جیسے شراب پینے والوں کو، یا جو لوگ عملی طور پر نماز کا انکار کرتے ہیں یا نماز کی اہمیت نہیں دیتے، انسان ان لوگوں کو فطرہ نہ دے۔ بقیہ انسان سب مستحقین کو
فقیر اور مسکین کو فطرہ دے سکتا ہے۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد فطرہ واجب ہوتا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی مدظ اللہ العالی اجازت دیتے ہیں کہ اگر انسان فطرہ ماہ رمضان میں بھی دینا چاہیں تو وہ فطرہ دے سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال کرے کہ بہتر ہے کہ اس کو ٹال دیا جائے عید کی شب تک، اور ماہ رمضان میں اگر دینا بھی چاہتے ہیں، خصوصی طور پر ان حالات میں جو لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، جو آئسولیشن کے حالات ہیں، ایسے حالات میں انسان ماہ رمضان میں فطرہ دے سکتا ہے۔ ریکمینڈڈ طریقہ یہ ہے یا سیفسٹ وے یہ ہے فطرہ ادا کرنے کے لیے کہ انسان قرض کے طور پر یا لون کے طور پر فطرہ دے، اور چاند دیکھنے کے بعد عید کا اس لون کو کنورٹ کر دے فطرے میں، تو اس کا فطرہ قبول کر لیا جائے گا۔ اور جو لوگ فطرہ کیش دینا چاہتے ہیں وہ کیش دیں، اجناس دینا چاہتے ہیں، راشن تو راشن دے سکتے ہیں، اس کی قیمت دے سکتے ہیں، خود ادا کر سکتے ہیں، فطرہ مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایک سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے آرگنائزیشنز یا جماعت جو فطرہ کلیکٹ کرتے ہیں ان کو بھی انسان فطرہ دے سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ کیش نہیں دے سکتے، جماعت کے آفس تک نہیں پہنچ سکتے، یا جماعت نے جو باکس پرووائڈ کیے ہیں وہاں تک انسان پہنچ نہیں سکتا، اس میں فطرہ ڈال نہیں سکتا، تو جو لوگ بینک کے ذریعے سے فطرہ پہنچانا چاہتے ہیں، ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں جماعت کے اکاؤنٹ میں، یا آن لائن پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی فطرہ دے سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر جو لوگ دور رہتے ہیں اور یا آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں، وہ پہنچ نہیں پاتے، یا دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، وہ پہنچانا چاہتے ہیں فطرہ، تو وہ لوگ بھی فطرہ دے سکتے ہیں، اکاؤنٹس کے ذریعے آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ وہ لوگ اگر مستحق کو فطرہ دے رہے ہیں ڈائریکٹ، تو مستحق کو وکیل بنانا پڑے گا، یا اس سے پرمیشن لینی پڑے گی، یا جماعت یا آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وکیل بنائیں ان کو، کہ وہ پیسہ کلیکٹ کریں، پیسہ ریسیو کریں، وڈرا کریں، اور وہ پیسہ جو ہے ان کی طرف سے، یعنی مالک کی طرف سے جو فطرہ دے رہا ہے، فقیروں میں اور مستحقین میں ڈسٹریبیوٹ کر سکیں۔ کلیکشن کرنے والے فطرہ، اگر فطرہ دینے والے مستحق تک ڈائریکٹ فطرہ پہنچا رہے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، وہ عید سے پہلے تک انہیں پیسہ مل جائے گا، یا ان کا فطرہ ان تک پہنچ جائے گا، تو وہ لوگ آسانی کے ساتھ عید کی نمازوں میں عید کے دن خوشی منا سکتے ہیں۔ لیکن جو آرگنائزیشنز، جو جماعت فطرہ کلیکٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستحقین کو تلاش کریں، فقراء اور مساکین کو تلاش کریں، اور جتنا جلد ہو سکے اس فطرے کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں، خصوصی طور پر عید کے ظہر سے پہلے ان تک یہ فطرہ پہنچ جائے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اور سکون و اطمینان کے ساتھ عید منا سکیں اور وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ تو فطرہ ہر ڈیپینڈنٹ کا ہم پر واجب ہے، لیکن وہ میڈ اور وہ ڈرائیور، وہ کام کرنے والے جو سیلری کے بیس پر ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، صبح آتے ہیں اور شام چلے جاتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ڈیپینڈنٹ میں شمار نہیں ہوں گے، ان کا فطرہ ہم پر واجب نہیں ہے۔ وہ میڈ اور وہ سرونٹ جو کام کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ہی رہتے ہیں، ہمارے یہاں کا کھانا کھاتے ہیں، اور ہم ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا فطرہ ہم پر دینا واجب ہے۔ اور وہ مہمان جو ہمارے گھر آتے ہیں عید کی شب میں، عید کی شب سے پہلے آئیں، عید کا چاند دیکھنے کے یا غروب کے بعد ہمارے گھر آئیں، صرف ایک وقت میں کھانا کھانے کے لیے جب ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، صرف ایک مرتبہ کھانا کھانے سے یا کھا کر چلے جانے سے ان کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ فتوے کے مطابق وہ ان لوگوں کا، اس مہمان کا فطرہ میزبان پر واجب ہے جو کھانا کھائے اور اس کے گھر میں رکے، ٹھہرے، رات گزارے، یا میزبان اس کے لیے آرام کے، خواب کے اسباب جو ہے وہ فراہم کرے، تبھی جا کر
مہمان کا فطرہ میزبان پر واجب ہوتا ہے۔ صرف ایک وقت کھانا کھا لینے سے مہمان کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر وہ مہمان جو باہر سے آتے ہیں گھر میں رہنے کے لیے، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور گھر میں رہتے بھی ہیں، ان کے لیے بستر لگایا جاتا ہے، آرام کے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں، ان کا فطرہ میزبان پر واجب ہے، ورنہ دوسرے مہمانوں کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہے۔ اب جماعت کوئی افطار آرگنائز کرے کہیں پر کسی سینٹر میں یا کسی مسجد میں یا امام بارگاہ میں، تب بھی جماعت پر بھی فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بات کی طرف توجہ کریں کہ فطرہ عید کے نماز سے پہلے ادا کریں، ظہر سے پہلے ادا کریں، تاخیر نہ کریں، جان بوجھ کر فطرہ ادا کرنے کے لیے کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ فطرے کی نیت سے پیسہ جو ہے وہ الگ کر دیں، پہنچانے میں فقیر کو تلاش کریں، فقیر کو ڈھونڈنے میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اس بات کی اجازت ہے، لیکن فطرے کی نیت کریں اور فطرے کا پیسہ الگ کر دیں۔ یہ بات یاد رکھیں، صرف نیت کرنے سے فطرہ ادا نہیں ہوتا جب تک ہم فطرے کا پیسہ الگ نہیں کریں گے۔ فطرے کا پیسہ الگ کرنے کا مطلب یہ کہ جو مقدار، جو قیمت معین کی گئی ہے اس کا پیسہ انسان الگ جگہ پر رکھ دے، وہ پیسہ انسان دوبارہ استعمال یا یوز نہیں کر سکتا، نہ استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پیسے کو انسان بدل سکتا ہے۔ تو فقیر کو تلاش کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے، جماعت کے لوگ، آرگنائزیشن کے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے فقیر کو تلاش کریں، فقیر کو ڈھونڈیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے شہر میں انسان فقیروں کو ڈھونڈے اور فطرے کا پیسہ ان تک پہنچائے۔ اگر سٹی میں فقیر موجود ہوں مومن تو انسان دوسرے شہروں تک یہ پیسہ نہیں پہنچا سکتا۔ تلاش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ان کا حق ان تک پہنچ جا سکے۔ اگر شہر میں کوئی مومن فقیر نہ ملے، کوئی مومن مسکین نہ ملے، کوئی فطرہ لینے والا نہ ملے تو انسان مسلمان کو بھی دے سکتا ہے جو مسلمان مستحق ہیں، ناصبی نہ ہوں، اہل بیت کے کھلم کھلا دشمن نہ ہوں، ان کے علاوہ مسلمان فقیروں کو بھی دے سکتا ہے۔ اگر کوئی اس شہر میں فقیر ہی نہ ہو، مسکین نہ ہو، مسلمان یا مومن، تو اس وقت انسان دوسرے شہروں کو ٹرانسفر کر سکتا ہے فطرہ، مگر یہ کہ مجتہد سے اجازت لے یا مجتہد کے وکیل سے پرمیشن لے کہ ٹرانسفر کریں یا نہ کریں۔ اگر وہ اجازت دیں تو ٹرانسفر کر سکتا ہے، اگر اجازت نہ دیں تو ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ یہ کسی بھی فقیر کو، کسی بھی مسکین کو ایک سے زیادہ فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک فطرہ، 2 فطرے، 3 فطرے کسی بھی فقیر کو دیا جا سکتا ہے، لیکن تاکید کی گئی ہے کہ 1 سال کے خرچ سے زیادہ فطرہ کسی فقیر یا کسی مسکین کو نہ دیا جائے۔ فطرہ توڑ سکتا ہے انسان، آقا کے فتوے کے مطابق فطرہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فطرے کو انسان 2 حصوں میں بانٹ سکتا ہے۔ مثلا اگر 200 شلنگ اگر فطرہ ہے تو انسان 100 شلنگ ایک فقیر کو، دوسرے 100 شلنگ دوسرے فقیر کو دے سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ فطرے کو نہ توڑا جائے، ایک کمپلیٹ فطرہ کسی ایک مسکین یا ایک فقیر کو دیا جائے، مگر یہ کہ پیسہ کم ہو اور فقیر زیادہ ہوں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ فطرے کا پیسہ آقا کے فتوے کے مطابق صرف اور صرف کھانے پینے اور ان کے ضروریات زندگی کے لیے خرچ کیے جائیں۔ کھانے پینے کا مطلب راشن، چاول، آٹا، ایسی چیزیں جو سٹی میں معمول ہیں، جو ہماری غذا ہیں، وہی چیزیں دی جائیں یا ان کی قیمت دی جائے۔ اس کے علاوہ انسان فطرے کا پیسہ دوسری چیزوں میں خرچ نہیں کر سکتا۔ دوسری چیزوں کا مطلب انسان فطرے کا پیسہ مسجد بنانے کے لیے، فطرے کا پیسہ مدرسہ کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، تعمیراتی کام میں، کنسٹرکشن کے کاموں میں فطرے کا پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح فطرے کے پیسے کو لے کر ہم لوگ اپنا اختیار نہیں جتا سکتے۔ جیسے فطرے کے پیسوں
پیسوں سے ہم ان کو دوائی خرید کے دیں، ہم ان کو کتابیں خرید کے دیں، اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو کوشش کریں فطرے کا پیسہ مستحق تک پہنچے، فطرے کا پیسہ وقت پر پہنچے، فطرے کا پیسہ صحیح و سالم ان تک پہنچ جائے، تاکہ ہمارا حق بھی ادا ہو جائے اور مستحقین نماز کے عید کی نماز اور عید کے دن جو ہے وہ خوشیاں منا سکے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہ واجب جو ہماری گردن پر ہے ہم اس کو ادا کر سکیں۔ اب رہی بات نماز عید کی، کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے عید کی نماز مستحب مؤکد ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، یہ واجب نماز نہیں ہے، مستحب نماز ہے۔ امام کی غیبت میں انشاءاللہ امام ظہور فرمائیں گے تو اس نماز کو، عید الفطر کی نماز کو ہم واجب کی نیت سے ادا کریں گے، چونکہ ہم مستحب نماز ہے، لیکن اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ مستحب نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں یا امام بارگاہ میں یا سینٹر میں کہیں جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو بہتر کہ انسان اس جماعت کی نماز میں شریک ہوگا اور مستحب عبادت کو انجام دے گا۔ اگر نماز جماعت میں شریک انسان نہیں ہو سکتا ہے تو انسان گھر پر بھی نماز عید کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور فرادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ 2 رکعت نماز ہے، سورہ ہم پہلی رکعت میں سورہ ہم کے بعد انسان ریکمینڈڈ ہے کہ سورہ اعلیٰ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ ہم کے بعد ریکمینڈڈ ہے سورہ والشمس کی تلاوت کرے۔ اگر یہ سورہ نہیں جانتا ہے انسان تو دوسرے سورے بھی پڑھ سکتا ہے، یا سیل فون کے ذریعے سے یا قرآن کھول کر یا کسی کاغذ میں لکھ کر بھی ان سوروں کو انسان پڑھ سکتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ ہم کے بعد سورہ اعلیٰ کے بعد 5 قنوت ہوں گے، اور قنوت کی بھی مخصوص دعا ہے۔ توضیح المسائل میں اللہم اہل الکبریاء والجبروت اس دعا کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر دوسری دعائیں بھی پڑھنا چاہیں تو لیسٹ دعا جو انسان پڑھ سکتا ہے وہ محمد و آل محمد پر صلوات ہے۔ پہلی رکعت میں 5 قنوت اور دوسری رکعت میں 4 قنوت ہیں، اور ٹوٹل 9 قنوت انسان پڑھے گا تو اس کی عید کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اور سجدے میں مختصر دعا ہے، نماز کے بعد وہ دعا پڑھے اور زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اس طرح عید کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ چونکہ عید کی نماز میں خطبے بھی ہیں، 2 خطبے دیے جائیں گے مختصر۔ جماعت کی نماز اگر ہو رہی ہے کہیں پر تو خطبے انسان وہیں پر انسان خطبے سن سکتا ہے۔ خطبوں میں تقریباً تقویٰ کی دعوت ہوگی اور فطرے کے احکام بیان کیے جائیں گے، اور محمد و آل محمد پر سلام اور درود پڑھے جائیں گے۔ تو انسان اگر اس طرح عید کی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ جو لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں عید کی نماز انشاءاللہ آئسولیشن کی وجہ سے، تو کوشش کریں کہ پروگرامز کو جماعت کے فالو کریں۔ انشاءاللہ ٹی وی چینلز کے ذریعے سے نماز ریلے کی جائے گی، آپ لوگ اس نماز کو فالو کر سکتے ہیں۔ نیت فرادہ کی ہوگی اور خود کو پڑھنا پڑے گا، سارے ذکر کو، سارے سوروں کو، ساری دعاؤں کو صرف وہ سن سکتا ہے چینلز کے ذریعے سے، اور وہ ریپیٹ کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے عید کی نماز جیسے ریلے کی جائے گی اور اس کو فالو کریں، اپنے گھروں میں اس نماز کو ادا کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید کی نماز کا خطبہ بھی ریلے کیا جائے گا، اس خطبے کو بھی انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے، تاکہ اس طرح عید کی نماز ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ فطرہ ادا کیا، ایک حصہ ہم نے عید کا ادا کر دیا، نماز پڑھ لی، تو انشاءاللہ دوسرا حصہ ہم نے عید کا ادا کر دیا۔ اب جو تیسرا حصہ عید کا ہے جو امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف توجہ کریں گے۔ فطرہ ادا کرنے کے بعد، عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کریں گے، اپنے گھر والوں سے، اپنے پیرنٹس کے سے رابطہ کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کریں گے، سلام سنائیں گے، دعا لیں گے، دعائیں دیں گے، گفٹس لیں گے، گفٹ دیں گے، عید مبارک کہیں گے۔ جو دوریاں اگر خدا نخواستہ ہمارے زندگی میں ہیں تو ان دوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حقیقی عید یہ ہے کہ انسان کا دل ملے دوسرے انسان کے دل سے۔ لباس تو
ملتا رہتا ہے، دل مل جائے تو حقیقی عید ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقی عید ہماری عید کو حقیقی عید میں کنورٹ کرے، اور ہم سے اپنے بندوں سے پروردگار عالم اس عید کو قبول کرے، ہمارا ہر دن خوشی کا دن، ہر دن عید کا دن قرار پائے۔ حقیقی معنی میں عید اسی وقت ہوگی میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے یہ کہ عید کے دن آخری امام کا ظہور ہو، معصوم امام کی اقتداء میں ہم عید کی نماز ادا کریں۔ تحفے ہم دیتے ہیں بچوں کو، رشتہ داروں کو، تحفے ہم ان سے لیتے ہیں، بزرگوں سے ان کی دعائیں لیتے ہیں، ان سے سلام لیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم تحفے کے حقدار بنیں گے۔ پروردگار اگر ماہ رمضان کی عبادتوں میں، ماہ رمضان کی دعاؤں میں، ماہ رمضان کی مناجات اور اعمال میں اگر ہم کچھ تحفے کے حقدار ہیں، تحفے کے قابل ہیں، تو پروردگار ظہور امام کا تحفہ آج کے دن ہمیں ادا کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔